پیارے بچوں، آج میں آپ کو مانو بلی کی کہانی سناؤں گی جو خود کو بہت عقل مند سمجھتی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک گھر میں بہت سے چوہے آ کر رہنے لگے، جنہوں نے گھر کی دیواروں اور کونوں میں چھوٹے چھوٹے بل بنا لیے اور بہت مزے سے وہاں رہنے لگے۔ جب ان کو رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے اور وہ خود کو کافی محفوظ اور پرسکون محسوس کرنے لگے، تو انہوں نے اپنے دوسرے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اب تو وہ گھر ایک مکمل چوہا کالونی بن چکا تھا، جہاں ہر طرف چوہے دندناتے پھرتے تھے۔ گھر کا مالک بہت سست انسان تھا، اس نے ان چوہوں کے آنے سے کوئی پریشانی محسوس نہ کی۔ وہ بس صبح اپنے کام پر جاتا اور رات کو واپس آ کر کھانا کھاتا اور سو جاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تو سارا دن کام کرتا رہتا ہوں، گھر میں تو صرف رات سونے کے لیے آتا ہوں، اس لیے چوہے بھی خوب مزے کریں، میرا کیا بگڑتا ہے۔ آخر ایک دن ایک موٹی سی بلی چوہوں کی اس کالونی میں یعنی اس گھر میں آ کر رہنے لگی، اور آتے ہی اس نے پہلے ہی دن کئی چوہے شکار کر لیے۔ بیمانوں کو تو اس گھر میں آ کر مفت کے چوہے مل گئے تھے، اس لیے اس نے یہاں رہنے کا ارادہ کر لیا اور روزانہ کئی چوہے شکار کرنے شروع کر دیے، جس سے چوہوں کی تعداد چند دنوں میں بہت کم ہو گئی۔ اب تو چوہے ڈر کے مارے ہر وقت اپنے بلوں میں چھپ کر بیٹھے رہتے تھے، اس لیے اب مانو بلی کو چوہے پکڑنے کا بہت کم موقع ملتا تھا۔ جب کافی دن چوہے شکار نہ ہوئے اور تو وہ بلی اکثر بھوکی رہنے لگی۔ جب کافی دن بھوکا رہ کر بہت کمزور ہو گئی تو اس نے سوچا اگر یہی حال رہا تو میں بہت جلد مر جاؤں گی، کیونکہ اسے دودھ اور روٹی سے پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا اس کا، اور نہ اس کو مزہ آتا تھا۔ چوہے کھا کر تو اس کو بہت مزہ آتا تھا۔ آخر بی مانو نے ایک ترکیب سوچی اور کہا اب دیکھوں گی چوہے مجھ سے کیسے بچیں گے۔ بی مانو نے اپنی سوچی سمجھی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے آٹے کا برتن الٹ دیا اور آٹے میں خوب لوٹ پوٹ ہو کر سارا آٹا اپنے جسم پر لگا لیا۔ جب سارا آٹا جسم پر خوب لگ گیا تو وہ چپکے سے اٹھی اور چوہوں کے بلوں کے پاس جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جب چوہوں کو کافی دیر تک بلی کی آواز نہ آئی تو انہیں سوچا کہ بی مانو بھوک سے تنگ آ کر کہیں اور چل گئی ہیں، اب سارا گھر ان کا اپنا ہے، وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے بلوں سے خوب آ کر بھنگڑے ڈالے اور خوشی منائی۔ بی مانو خاموشی سے چوہوں کی تمام حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ جب اکثر چوہے بھنگڑا ڈالتے ادھر ادھر جانے لگے اور بی مانو کو آٹے کا ڈھیر سمجھ کر اس کے قریب آتے تو اس نے جھپٹ کر 3-4 چوہے پکڑ لیے اور خوب مزے سے ان کو کھا لیا۔ بی مانو اپنی کامیابی پر بہت خوش ہوئی اور اس نے سوچا یہ ترکیب سب سے اچھی ہے، اب میں روزانہ اسی ترکیب سے چوہے پکڑوں گی اور خوب مزے سے ہڑپ کر جاؤں گی۔ اگلے دن بلی دوبارہ آٹے میں لوٹ ہو گئی اور ایک کونے میں خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی۔ وہ چوہوں کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب بی مانو کو وہاں بیٹھے کافی وقت ہو گیا تو وہ اٹھ کر دوسرے کونے میں بیٹھ گئی، مگر اب بھی کوئی چوہا اپنے بل سے باہر نہ آیا۔ اس طرح شام ہو گئی، بی مانو کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ آخر شام کے بعد ایک بوڑھا چوہا بل سے باہر نکلا اور اونچی آواز میں بولا، بی مانو اب تم آٹے کا اصلی ڈھیر بھی بن جاؤ نا تو ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے، کیونکہ دھوکہ ایک بار کھایا جاتا ہے، بار بار نہیں۔ بلی نے بوڑھے چوہے کی بات سنی تو شرمندہ ہو کر اٹھ بیٹھی اور باورچی خانے میں پڑے دودھ سے بھوک مٹانے کے لیے چلی گئی، کیونکہ اس کی چالاکی کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا۔ اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ چوہے اس کی پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ اچھے بچوں، دیکھا آپ نے، کوئی کسی کو بار بار بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ اب آپ بتائیے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟